والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة انزلناها، یہ سورت ہم نے نازل کیا اس کو، وفرضناها، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کیا اس میں واضح آیات کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پس مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے ساتھ کوئی نرمی اللہ کے دین میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت ایک گروہ ایمان والوں میں سے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین، اور حرام کیے گئے یہ کام ایمان والوں پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، ہفتہ وار درس قرآن کا یہ سلسلہ آج اس کا دوسرا درس ہے.
اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے آمین اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمیں قبول فرمائے آمین۔ سورۃ النور چونکہ بڑی اہم صورت ہے اصلاح معاشرہ کے قوانین کے حوالے سے، اور موجودہ دور میں کئی ایسی بحثیں بھی چھڑی ہوئی ہیں اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی وجہ سے، اور ہمارے مسلمان قرآن سے چونکہ واقف نہیں ہوتے اس لیے پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم نے سورۃ النور کا درس شروع کیا ہے، ایک تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور دوسرا تاکہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات بھی ہو جائے، پھر اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے سامنے حضرات بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے دیکھیں اصلی حالت میں، وہاں تو نقلی حالت میں ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں مسجد میں نہیں ہیں، مسجد والے ساتھی ڈائریکٹ مجھے دیکھیں، وہ باہر والے ساتھی ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا درس باہر ہمارے سعودیہ کے ساتھی بھی انشاءاللہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سنتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لیکن آپ جو ہیں آپ مجھے دیکھیں اصلی حالت میں، اگرچہ نقل کہتے ہیں اصل سے بہتر ہوتی ہے لیکن تو یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ وہ واحد صورت ہے قرآن کریم میں جس کی ابتدا میں سورۃ انزلناہا فرمایا ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا، حالانکہ ساری صورتوں کو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس صورت کی آپ عظمت کو دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں یہ وہ واحد صورت ہے سورہ نور جس میں فرمایا سورۃ انزلناہا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا ہم نے اس کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ حالانکہ ساری صورتیں اللہ نے نازل کی، ساری صورتوں کے احکامات اللہ نے فرض کیے، اور ساری صورتوں میں واضح اور روشن آیات موجود ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کا یہ جو انداز ہے یہ کسی اور صورت میں نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں اس صورت کی اہمیت کا، یہ کتنی اہم صورت ہے اور اس میں کتنے اہم مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ نور سے پہلے سورۃ المؤمنون گزری ہے، چونکہ مفسرین کا ایک انداز ہے کہ ہر اگلی صورت کو پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ وہ ضرور بیان کرتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے نا قرآن، اس قرآن کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، دوسرا اس کا معنی ہے باہم ملی ہوئی کتاب، یعنی آیت کے ساتھ سورت کے ساتھ ایک مضمون دوسرے مضمون کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے، اس کا ایک ربط ہوتا ہے، بے تکی بے ترتیبی باتیں کلام الہی میں نہیں ہیں۔ تو اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ پہلے ربط، پچھلی صورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، اس صورت کا نام ہے سورۃ النور۔ سورۃ المؤمنون میں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے، اس صورت میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، وہ کامیاب کیوں ہوئے، ان کی کامیابی کی بنیاد، کامیابی کا وہ جوہر کون سا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور توحید کو انہوں نے مانا ہے، اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس صورت کا لفظی جوڑ ہو گیا پچھلی صورت کے ساتھ۔ باقی سورۃ المؤمنون میں اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، ایمان والے ہیں، نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سورہ مبارکہ میں ان بری عادات کی نشاندہی کی جن سے بچنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ کامیاب انسان کے لیے بری عادات سے بچنا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں علاج سے زیادہ پرہیز ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا کلمہ پرہیز سے شروع ہوا، لا الہ، غیر اللہ کی نفی بعد، غیر اللہ کی نفی پہلے کی، الا اللہ بعد میں فرمایا،
پہلے پرہیز بتایا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، غیر اللہ کی نفی پہلے، الا اللہ بعد میں فرمایا۔ اس لیے وہ کام جن سے بچنا ضروری، مثلا بدکاری ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، اور اس طرح کی بد نظری ہے، یہ جو گندے کام ہیں جن سے آج ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، اور معاشرے کی ذلت اور پستی اور اس کی تباہی اور بربادی میں یہ وہ سارے کام ہیں جو آج بہت سرے فہرست ہیں، ان کاموں سے بچنے کا حکم سورۃ النور کے اندر دیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا سورۃ انزلناہا۔ ہر صورت اللہ کی طرف سے بڑے حکمت اور موتیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن بعض صورتیں بعض مسائل میں ممتاز ہوتی ہیں۔ ممتاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، وہ مسئلہ اس صورت میں بیان ہوگا، باقی صورتوں میں نہیں۔ میں آپ کے سامنے سورۃ النور کی اہمیت سمجھانے کے لیے چند وہ مسائل عرض کرتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں، باقی 113 صورتوں میں کسی صورت میں نہیں ہیں۔ سورۃ النور کے اندر جو خاص احکامات ہیں جو باقی صورتوں میں نہیں ہیں۔ پہلی خصوصیت اس صورت کی کہ زنا کی جو حد ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں صرف اس سورت مبارکہ میں ہے، اور کسی سورہ میں یہ اس کی خصوصیت ہے۔ حد قذف، قذف کہتے ہیں تہمت، کسی پر تہمت لگائی، اس تہمت لگانے والے کو کیا سزا دی جائے گی، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے۔ لعان کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے تو وہ کیسے ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم پڑھ لیں گے، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ امی جان کی تطہیر اس سورہ مبارکہ میں ہے، باقی صورتوں میں نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اس سورہ نور میں بتایا اور قرآن میں کہیں نہیں بتایا۔ باقی سورہ مبارکہ میں اصلاح معاشرہ کے قوانین ہیں، کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتیں غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، عورت اپنی زینت جو ہے غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس کو چھپا کر کے رکھے، غیر شادی شدہ کی شادی کر دی جائے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں۔ نوجوان بالکل پوری صورت آخر تک سنیں، ان کے لیے بڑے مفید مشورے ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں، اور کوشش کریں اگلے درس میں والدین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، آج بھی درس میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی نشاندہی ہم نہیں کرتے۔ وہ رمضان المبارک میں جب ہم سورۃ نور ہم نے بیان کی نا، تو وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ افسوس ایک یہ ہوا کہ آج والد صاحب نہیں تھے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہوا کہ آج میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ میں ریکارڈ کر کے والد صاحب کو سناتا۔ سمجھ آئی؟ یہ ڈبل افسوس ہوا۔ تو برکت یہ ہے کہ ان کے لیے بڑے مفید مشورے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے، وہ خود بھی آئیں اور کوشش کریں اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلے درس میں لائیں گے نا انشاءاللہ؟ بولتے نہیں ہیں، کریں گے نہیں آپ تو نہ لائیں، اے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں لے کے آ سکوں، بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے آ سکوں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نور کی مثال ہے، مثل نورہ کمشکات۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ چرند ہے چاہے وہ پرند ہے، وہ اللہ کی تسبیح اور نماز کے طریقے جانتی ہے۔ اس سورہ کی خصوصیت ہے، اس سورت میں آیت استخلاف ہے جس میں خلافت کا ذکر ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا تو میں خلافت زمین میں عطا کروں گا، یہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے لے کر معاشرے کے آداب تک بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس لیے شروع میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، ھذہ سورۃ، یہ سورت، انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات،
ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم دھیان کرو۔ اللہ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب جی، معاشرے کی بربادی کب ہوتی ہے؟ جب معاشرے کے اندر نجاست آئے، نحوست آئے، غلط کاریاں ہوں، غلط کام ہوں، معاشرہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے، عزتیں برباد ہوتی ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں نا پرہیزگاری کو، بندہ حرام خوری سے بھی بچے اور حرام کاری سے بھی بچے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، حرام خوری سے بھی بندہ بچے اور حرام کاری سے بھی بچے، وہ بندہ ہوتا ہے متقی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بات ہی حرام کاری سے شروع کی ہے کہ فرمایا کہ جو حرام کاری کرنے والے ہیں ان کو سزا دو۔ یعنی معاشرے کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہیں، تو معاشرے کو سب سے پہلے پاک کرنا ہوگا۔ پاک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ دیکھیے جی، کپڑے پاک نہیں ہیں، نہ میں فرض پڑھ سکتا ہوں اور نہ میں نفل پڑھ سکتا ہوں۔ کہ بندہ کہے یار آپ چلو فرض تو نہیں پڑھ سکتا لیکن چلو نفل تو پڑھ لوں، نہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں، بدن پاک نہیں ہے، نہ میں فرض پڑھ سکتا ہوں نہ میں نفل پڑھ سکتا ہوں۔ معاشرہ پاک نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے، نہ اصلاح کا کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت سے شروع کیا، صفائی سے شروع کیا، معاشرے کو پاک کرنے سے شروع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی، الزانیۃ والزانی، فرمایا بدکاری کرنے والی عورت ہو، والزانی بدکاری کرنے والا مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، پس تم مارو ان میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ کتنے کوڑے مارو جی؟ 100 کوڑے مارو، یہ ان کی سزا ہے۔ ذرا آج اسلام کی سزاؤں پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات تھوڑی سی سمجھیے کہ دیکھو اسلام نے اور کسی مہذب معاشرے نے، کوئی شریف آدمی چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرا نسب گندہ ہو؟ نہیں۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میرے باپ کو مجھے پتہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر مہذب آدمی، ہر شریف آدمی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ معلوم ہو، پتہ ہو کہ میرا یہ باپ ہے، میں بتا سکوں۔ اور جو آدمی اپنا باپ نہ بتا سکے، نسب نہ بتا سکے، اسے کوئی مہذب معاشرہ اس کو شریف نہیں کہتا، اور بدکاری اور زناکاری سے نسب مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام نے زیادتی والا قانون بنایا یا ہماری عزتوں کو محفوظ کرنے والا قانون بنایا؟ اچھا، اب اسلام نے نکاح کے لیے ترغیب بھی دی، اسی سورہ میں آگے آ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ بے نکاحوں کا نکاح کرو۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی نہ ڈرو کہ اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا، ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک نہیں بلکہ 4 بیویاں کرنے کی اجازت دی، حلال طریقے، یہ نہیں فرمایا کہ خواہش کو دبا دو اور ختم کر دو، نہیں، اس کو پورا کرنے کے جائز طریقے، جائز راستے، جائز مواقع اسلام نے مہیا کیے۔ اچھا، اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد آپس میں بنتی نہیں ہے، پھر بھی مجبور کر کے جکڑ کے نہیں رکھا، مرد کو طلاق کا اختیار رکھا اور عورت کو خلا لینے کا حق دیا، عورت کو خلا لینے کا حق دیا، مرد کے پاس جدائی کے لیے طلاق کا راستہ مہیا کیا، اور عورتوں کو اس سارے ماحول کے باوجود، یہ سارے احکامات دینے کے باوجود عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ اس سورہ نور سے 1 سال پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی، اور سورہ احزاب میں پردے کا حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ پردہ کر کے نکلا کریں، یعنی عورت کو محفوظ کیا، عورت کو حکم دیا اپنی بناؤ سنگھار اور زیب و زینت غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور اس وقت کی جو آئیڈیل اور نمونہ خواتین تھیں وہ نبی کی بیویاں تھیں، ان کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود
پھر بھی اگر کوئی بدکاری کرے اس کو روکنے کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے، اس کو روکنے کے لیے اتنے یعنی اسلام نے نکاح کی ترغیب دی، نکاح کے مسائل بیان کیے۔ اب سارا ٹائم نہیں، سورۃ النساء آپ پڑھیں انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے، لیکن ساری ترغیب دینے کے باوجود پھر بھی ان سب کے باوجود اگر کوئی پھر بھی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ یہ جو زنا کی سزا ہے، بدکاری کی سزا ہے، اس کا ابتدائی حکم سورۃ النساء میں موجود ہے۔ سورۃ النساء میں ابتدائی حکم ہے، یہ تفصیلی حکم ہے۔ آپ ذرا نکالیں چوتھا پارہ صفحہ نمبر 73 آیت نمبر 15، سورۃ النساء جہاں بالکل چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں نکالیں جی، ایک ورقہ صرف پیچھے، صفحہ نمبر 73 آیت نمبر 15۔ ابتدائی اسلام میں یہ جو سزا ہم سورۃ نور میں اب پڑھنے والے ہیں، اس سے پہلے کیونکہ ایک عمل تو برا تھا ہی، اسلام سے پہلے بھی برا سمجھا جاتا تھا، اسلام نے بھی اس کو برا بتایا ہے اور ہر ذی شعور اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن ابتداءً کیا حکم دیا؟ آیت نمبر 14 ختم ہو رہی ہے، رکوع سے دیکھیں آیت نمبر 15 ہے جی سورۃ النساء۔ کیا فرمایا؟ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں تاکہ وقت بچ جائے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں سے مراد اے مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے، کیونکہ یہ قوانین غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ مسلمانوں کے لیے قوانین ہیں۔ فاستشہدوا علیہن، تم طلب کرو گواہ ان پر، اربعۃ منکم، 4 بندے جو تم میں سے ہوں۔ کتنے بندے؟ 4۔ کتنے بندے؟ 4۔ کسی کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری شرط منکم، تم میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ کسی کافر غیر مسلم کو کیا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں گواہیاں دے؟ وہ نہیں، منکم، تم میں سے ہو۔ 4 بندوں نے گواہی دی، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ 4 بندے گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس تم ان کو گھروں میں روک لو، قید کر دو۔ یہ ذہن میرا ابتدائی حکم ہے۔ کب تک؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے، کوئی اور حکم نازل کر دے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں جہاں عورتوں کو قید کرنے کا حکم دیا، وہاں ساتھ کی اشارہ بھی دیا کہ ان قریب اللہ اس بارے میں کوئی اور حکم نازل فرمائے گا۔ وہ اور حکم کون سا ہے؟ وہ یہ ہے سورۃ نور کے اندر جو ہم پڑھنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئیے؟ اب اس طرف آئیے۔ وہ اور حکم یہ ہے، الزانیۃ والزانی فجلد، یہ مجھے دے جی، آواز کر رہی ہے، نہیں ٹافی آواز کر رہی ہے، نہیں آواز نہ آئے، میں نے کہا کھڑکھڑنا ہو صرف توجہ میں نے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، پس مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے۔ کتنے کوڑے جی؟ 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نرمی نہ آئے ان دونوں کے ساتھ، کوڑے مارنے میں، اللہ کا دین، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں۔ نرمی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ترس نہ آئے، بھائی جی 100 کوڑے نہیں مارنے چاہیے، اور ترس کی صورت یہ ہے کہ مارنے والا زور سے نہ مارے کہ چلو ٹوٹل پورا کر لو۔ کیا کر لو؟ ہمارے ایک بات ساتھی کہتے ہیں نا جی، رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو تو ساری زندگی دیا قضا معاف ہو جاتی۔ میں کہ یہ زبردست طریقہ کڈے، اس کو کہتے ہیں ٹوٹل پورا کرنا، سمجھ آئی؟ ساری زندگی کی قضا
2 رکعت نماز پڑھو، ایک قضائے عمری ہو گئی، ساری عمر دیا نمازاں بخشیاں گئی نے۔ میں کہتے پھر تو فٹ کام میں بندہ 2 رکعت جی کدے سارا کام ہو جائے، اتنا زور اوکھا تھیونے کی کیڑی ضرورت ہے؟ تو یہ ٹوٹل پورا نہ کریں بلکہ نرمی نہ کریں، اللہ نے کہا۔ اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ 100 میں سے کہے کہ چلو یار جی 50 ہی کافی ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا۔ نہ کسی کو اللہ کا حکم نافذ کرنے میں کمی کا اختیار ہے، نہ اس میں نرمی کا اختیار ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اسی طرح پورا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ نے شروع میں فرمایا تھا یہ ہم نے فرض کیا ہے۔ اچھا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ساتھ مزید ترغیب دی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ تم پورا کرو۔ یہ ترغیب کے لیے فرمایا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ ترغیب کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہ جو سزا ہے یہ اس بدکار مرد اور عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں، جو شادی شدہ نہ ہوں۔ شادی شدہ کی سزا رجم ہے، جس کا ذکر صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں کیا موجود ہے جی؟ اشارہ موجود ہے۔ آپ نکالے سورۃ المائدہ صفحہ نمبر 104، چھٹا پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، صفحہ نمبر ہے 104، آیت نمبر 43۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ، آیت نمبر 43، 4-3۔ واقع یوں ہوا کہ ایک یہودی مرد اور عورت سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا۔ اب یہ جو رجم والی سزا ہے یہ تورات میں بھی یہی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت برائی کریں تو تورات میں بھی یہی سزا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، پتھروں کے ساتھ قتل کیا جائے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پتھر ماریں گے، قتل کریں گے، یہ تو بڑے مسائل بنیں گے۔ ایسے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، کیا پتہ وہ کوئی نرمی والا فیصلہ کر دے، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ جہاں سے سہولت والا مسئلہ ملا وہ جناب رمضان میں ہوتا ہے نا، بابا جی بزرگ ناراض ہوں، ویسے میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، چلو مولوی جی کہہ لیں تاکہ اپنی بات کریں، مولوی جی بس کرو، کھانا پینا بند کر دو، اذان شروع ہو گئی، وہ آکے وہابی نہیں ساڑی مسیتی نہیں ہوئی، فی الحال کھاتے رہو۔ اچھا، شامی افطاری ٹائم وہ وہابی والی اذان پہلے ہو سی، بابا جی پھر بابا جی ٹھہرو ٹھہرو، اجے وہابی علی وہ مسلمان نہیں وہ کوئی کافر ہے نہ کہ وہ بھی تو مسلمان ہے۔ یہ ہے مطلب کا مسئلہ، جہاں سے اپنی خواہش کو بہتر مسئلہ ملا بس وہیں پہ بندہ کیا کرے جناب، اس طرف چلا جائے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ ہمارے ہاں تورات میں تو بڑا مسئلہ خراب ہے، یہاں تو سنگسار کا حکم ہے، چلو یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، شاید وہ کوئی نرم فیصلہ کر دیں، قتل سے بچ جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا لے آؤ تورات لے آؤ تورات۔ دیکھیے جی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، میرے پیغمبر آپ کیسے فیصلہ کریں گے ان کے بیچ میں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، ان کے پاس خود تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہ پڑھ کر پھر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ گئے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، یہ صرف آپ کے پاس آئے ہیں رجم سے بچنے کے لیے۔ میرے پیغمبر تورات میں موجود ہے، ان سے کہے لے آؤ تورات، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ تورات، اس کو پڑھتے ہیں اگر سچے ہو تو۔ چنانچہ ابن سوریہ ان کا ایک بڑا عالم تھا،
آپ نے فرمایا لے آؤ تورات، وہ تورات لے کر آیا۔ حدیث میں آتا ہے رجم والی آیت پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، رجم والی آیت پر کیا رکھ لیا؟ ہاتھ رکھ لیا۔ آگے بھی پڑھتا ہے پیچھے بھی پڑھتا ہے، یہ بیچ میں ٹرخا جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے وہ بھی عالم تھے لیکن اسلام لے آئے تھے، عبداللہ بن سلام بھی وہاں موجود تھے، کہا یا رسول اللہ اس کو کہو نا یہاں سے ہاتھ ہٹائے ذرا۔ ان کو تو پتہ تھا نا، وہ تو خود تورات کے عالم تھے، کہا یا رسول اللہ ابن سوریہ صاحب سے کہو یہاں سے ہاتھ ہٹائے۔ جب سمجھ گیا ابن سوریہ کہ اب تو میں پکڑا گیا ہوں، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تورات کے اندر بھی سزا اس کی رجم ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تورات میں بھی موجود ہے، میرا بھی فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے تورات میں فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کی سزا کیا ہوئی جی؟ رجم ہوئی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی بھی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک تمہارے بس میں ہو سزاؤں کو ٹالو، یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ مار مار کے قتل کیا جائے، اس کو ٹالو، جب مستطاعتم جتنا تم ٹال سکتے ہو ٹالو۔ حدیث پاک میں نہیں آتا ایک بندے نے آ کے معاذ اسلمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، اس نے ادھر سے آ کر کہا آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، اس نے ادھر آ کر کہا آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب بار بار اس نے اقرار کیا، 4 دفعہ اقرار کر لیا، 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ بندہ خود اقرار کر لے، اب گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب اس نے خود اقرار کر لیا پھر آپ نے فرمایا یہ نشے میں تو نہیں ہے، یہ نشے میں تو نہیں ہے۔ بھئی کوئی کہہ دے نشے میں ہے تو جائے، بھئی نشے میں ہے، نشے کی سزا لگاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں نشے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ میں پاگل بھی نہیں ہوا ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، نشے میں بھی نہیں ہوں، مجھ سے جرم ہوا ہے۔ تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جتنا ٹال سکتے ہو ٹالو۔ چونکہ وقت مختصر ہے، بات ختم بھی کرنے ہیں، اگلی درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اسی صفحے پہ آ رہا ہے کہ حد قذف اگر 4 گواہ پیش کوئی نہ کر سکے، میں کہتا ہوں کسی شخص کے بارے میں چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے بارے میں کہتا ہوں اس نے یہ برائی کی ہے اور پھر میں اس پر 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، تو پھر مجھے کیا ملے گی؟ 80 کوڑے لگیں گے کہنے والے کو، تہمت کی سزا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سختی کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ اگر کوئی جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے نا کہ 4 گواہوں نے دیکھ لیا ہے، پھر تو اس کو رجم کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں، یا کوڑوں کی سزا بنتی ہے تو کوڑے مارنے چاہیے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر اتنے ہائی لیول کا جرم نہیں ہوا، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تو پھر شریعت کا حکم ہے پھر چپ کر جاؤ، گناہ کا چرچا نہ ڈالو، پھر اس پہ پردہ ڈالو۔ یہ سزا جو قذف والی ہے نا، یہ اس لیے ہے تاکہ پردے ڈالے جائیں۔ کسی کی عزت کو اچھالنا یہ مقصود نہیں ہے، کسی کو معاشرے میں ذلیل کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ جیسے آج ہمیں اللہ معاف فرمائے ہماری حالت ہے، کسی کے بارے میں کوئی اڑتی پڑتی خبر سنی صرف شبہ کے بنیاد پر، وہ فلانا یوں کہہ رہا تھا کہ وہ ادھر گیا، فلانا نے یہ کیا، اس بنیاد پر، شک کی بنیاد پر نعوذ باللہ من ذالک اس کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے اور عزتوں کو برباد کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا جرم ہے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی پردہ پوشی کر دے۔ یار کون ہے جو کہے میں معصوم ہوں؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں؟ دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیب اچھالے جاتے ہیں اور ان کو معاشرے کے اندر بے عزت اور بدنام کیا جاتا ہے، اپنے عیبوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اس لیے شریعت نے 80 کوڑے کی سزا رکھی ہے، خبردار کوئی جرت بھی نہ کرے کسی کی عزت کو اچھالنے کی۔ تو مومن کی عزت کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے فرمایا تھا کعبہ مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کعبے کو گرانا وہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، مومن کی عزت کو اچھالنا کوئی کم گناہ نہیں ہے اس سے۔ خیر، نرمی نہیں کرنی اللہ کے دین میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کسی کو درے مار مار کے ذلیل کرنا مقصد ہے، کسی کو رجم کر کے اس کی جناب جان لینا مقصد ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے؟ معاشرے کو پاک کرنا مقصد ہے، معاشرے کو پاک کرنا۔ اور پاک کیسے ہوگا؟ آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی جماعت حاضر ہو۔ ہمارے ہاں
اس کام کو اعلانیہ سزا دینے کو کہتے ہیں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جرم رکتا نہیں ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی سچی فرمائی ہے، بڑی حکمت والی بات فرمائی ہے۔ انسان اگر نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ دھوکہ کھائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سزا دو، سامنے دو، قاتل کو سزا دو، سامنے دو، کوڑے مارو تو سامنے مارو، رجم کرو تو علل اعلان کرو۔ کیوں؟ مقصد ہے معاشرے کو پاک کرنا۔ ایک آدمی کو آپ نے اندر درے بھی مار دیے ہیں نا، آپ نے ٹی وی پہ خبر سن لی، اخبار پہ خبر پڑھ لی، کسی بندے نے آپ کو بتایا فلانے بندے کو درے مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک خبر سنی، کچھ اثر ہوگا دماغ پہ، لیکن اگر کسی کو سامنے آپ درے پڑھتے دیکھیں گے نا، کسی کو سامنے آپ درے پڑھتے دیکھیں گے نا، پھر جو آپ کی حالت ہوگی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ جو عبرت سامنے دیکھنے سے آتی ہے وہ خبر سننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کے وقت ایک جماعت ایمان والوں کی حاضر ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کے معاشرے کو تو ہم نے پاک کرنا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کو نہیں آئی؟ یہ ہے معاشرے کی تطہیر۔ ایک ایت رہ گئی جی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ لفظی معنی پہ غور کرنا، زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے، نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ یہاں پہ نکاح سے مراد وہ فعل ہے۔ نکاح سے مراد دیکھو نا، ایک مفسرین کہتے ہیں نکاح کا مطلب عقد ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایجاب قبول عقد، یہ بھی اس سے مراد میں نکاح ہے، ہم اسی کو کہتے ہیں نا، ہم بستری کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ معنی کیا ہوگا اب سمجھنا، زانی بدکار بدکاری نہیں کرتا مگر بدکارہ عورت سے۔ بھائی پاک دامنہ عورت کہاں بدکاری کرنے دے گی؟ کس سے کرے گا؟ بدکار مرد بدکاری نہیں کرتا مگر کس سے؟ بدکارہ عورت سے، او مشرکہ، یا اس سے بھی بڑھ کر جو مشرکہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدکار شخص مرد و عورت یہ بھی گھٹیا ہے، لیکن شرک کرنے والا اس سے زیادہ گھٹیا ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ساتھ کیا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ۔ اس طرح کوئی بدکارہ عورت ہے تو وہ بھی فرمایا کہ وہ بدکار مرد سے یا مشرک مرد سے کرے گی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے، یہ کام بھی، یہ بدکاری والا کام۔ اس لیے وہ آپ اپنے جیسا کوئی بدکار ڈھونڈیں گے، اس کے ساتھ منہ کالا کریں گے، ایمان والے اس سے پرہیز کریں گے، اور یہ کام ایمان والوں پر کیا کیا گیا ہے جی؟ حرام کیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نکاح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ فعل بد مراد ہے، اور فعل بد اپنے جیسے کے ساتھ ہی کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا قبیح اور کتنا گندا فعل ہے، اور یہ کام کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں کتنا گرتا ہے کہ اللہ نے اس کا جوڑ مشرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا جوڑ اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا؟ جو ازلی اللہ کا دشمن ہے۔ اور مفسرین ایک اور جوڑ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مشرک کے ساتھ جوڑ کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ بدکار آدمی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ بھی ایک پر خوش نہیں ہوتا، اپنی حاجت کبھی کہاں، اور مشرک بھی ایک اللہ کے در پہ خوش نہیں ہوتا، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ۔ جیسے وہ ذلیل ہوتا ہے ایسے یہ بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دونوں ذلیلوں کو اللہ نے اکٹھا بیان کر دیا، ایک ہوتا ہے خسیس اور ایک ہوتا ہے اخص، برا اور زیادہ برا۔ فرمایا بدکار برا ہے اور مشرک اخص، اس سے بھی زیادہ خسیس اور گھٹیا اور برا ہے۔ اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اچھا دوسرا معنی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اب پہلے معنی میں لا ينکح کا معنی ہم نے کیا تھا فعل بد، برا فعل، ہم بستری۔ اب دوسرا معنی ہم کر رہے ہیں عقد، جس کو نکاح کہتے ہیں، ہم اپنے عرف میں بھی کہتے ہیں نکاح۔ بدکار نکاح نہیں کرتا مگر بدکارہ سے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک مثال ہے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے نا بادشاہ کو جھوٹ نہیں بولتا، مطلب بادشاہ کو مناسب نہیں کہ جھوٹ بولے۔
اللہ کہتے ہیں بدکار کو مناسب نہیں کہ کسی پاک دامنہ عورت کی عزت خراب کرے اور اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کو اپنی جیسی بدکار عورت ڈھونڈنی چاہیے نکاح کے لیے، یا پھر مشرکہ کوئی ڈھونڈے جو رب کی نگاہوں میں گری ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی بدکار کو اپنے نکاح کے لیے، اور یہ دیکھ لیجئے اپنے نکاح میں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ایسی خاتون آئے جو میری عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، لیکن میں خود اس بارے میں کوئی سوچ نہیں ہوتی، میں کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہوں کوئی بات نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن میرے گھر میں جو ہے وہ کیا ہو، میری عزت کی محافظ ہو۔ رب کہتا ہے تو اگر کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتا تو پھر نکاح بھی کسی ایسی کے ساتھ کر۔ یہ مفہوم ہے، اور کتنا سخت مفہوم ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت اللہ فرما رہے ہیں اہل ایمان کی۔ اللہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، بدکار ہو یا پھر مشرک ہو ایک جیسے ہوں، پھر ان کے ساتھ نکاح کریں۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور ان کا نکاح ایمان والوں پہ منع کیا گیا ہے۔ بچیں ایمان والے، مشرکوں سے بھی بچیں، بدکاروں سے بھی بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اہل ایمان کو منع کیا کہ آپ مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ بس وہ مقام دیکھ کر بات ختم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 نکالیں، دوسرا پارہ، صفحہ نمبر صرف 32، دوسرا پارہ۔ آیت نمبر 220 ختم ہو رہی ہے، 221 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 221 صفحہ نمبر 32 دوسرا پارہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمنّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک باندی ہو جو ایمان والی ہو، خیر من مشرکہ، وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اس کا حسن، اس کا جمال مشرکہ کا تمہیں پسند ہے، رب کہتا ہے اس کو چھوڑو، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مشرک مردوں سے نکاح بھی مت کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایمان والا غلام ہی ہو مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ ہم کہتے ہیں جی نکاح ہو گیا، کیا ہو گیا جی، نکاح میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ایمان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے دیکھو، اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ تم نے زندگی گزارنی ہے، تم ایسے ماحول میں جاؤ گے کہ کہیں وہ اثرات تمہارے اوپر ہو جائیں، اور پھر جناب بعض بندے کہتے ہیں میں جی بالکل سیدھا کر لیسا ہوں، میں کی کر لیسا ماشاء اللہ، دوئی دڑے آپ سیدھے ہوئے انہیں ملک صاحب ہو رہی، ٹھیک ہے نا، دوئی دڑے چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، سارے کا نام لے لوں، پھر کوئی نہ کہ میرے کہہ رہا سارے آپ سیدھے ہوئے انہوں نے، کوئی سیدھا نہیں ہوتا، بندہ اپنے آپ احتیاط کرے۔ اولئک یدعون الی النار، فرمائیے بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے کس کی طرف؟ والمغفرہ، اور بخشش کی طرف باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ دھیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے۔ تنکح المرأة لأربع، کتنی باتوں کی وجہ سے؟ کبھی اس کے مال کی وجہ سے، بڑی مالدار عورت ہے جی، چلو نکاح کر لیں گے، تو بعض لوگ نا اللہ معاف فرمائے وہ کرتی اس وجہ سے ہیں کہ میرے سسرالی بڑے مالدار ہیں، وہاں سے مال ملے گا۔ ہوتا کیا ہے، بنتی کوئی نہیں ہے، بس 2 مہینے مشکل سے گزارتے ہیں اور پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال کی وجہ سے۔ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، بعض لوگ کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ حسب اور نسب کی وجہ سے، بس خاندان اونچا ہے، چلو جناب کام آتا رہے گا، کئی دنیاوی مفاد اس سے حاصل کریں گے۔ اور بعض لوگ سب سے پہلے دین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہلے دین کو دیکھا کرو۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خلاصہ سبق کا کیا نکلا؟ جب ہمارے گھریلو معاملات درست ہوں گے، میاں بیوی پاک دامن ہوں گے، عزتوں کے، دوسروں کی عزتوں کے محافظ ہوں گے،
اور گندا ماحول نہیں ہوگا، گندی سوچ نہیں ہوگی، گندی طرف دھیان نہیں ہوگا، کسی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے والے نہیں ہوں گے، بدکار مرد بدکار عورتیں، ان سے ہمارے گھرانے اور ہمارے معاشرے پاک ہو جائیں گے۔ جب اچھی سوچ گھر میں ہوگی تو اس اچھی سوچ کے اثرات اولاد پر ہوں گے، اور جب وہ اولاد بڑی ہوگی تو ایک باحیا اور با کردار معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کب؟ جب گھریلو زندگی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ تو آج اس میڈیا کی ذریعے اتنی فحاشی، اتنی عریانی کہ بچے کیا بڑے کیا وہ جناب عشقیہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھ 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 کے وہ ٹپ 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 کرتا دماغ میں وہ بے حیائی اور وہ ناسور اترتا چلا جا رہا ہے، اترتا چلا جا رہا ہے، اور پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ اور جناب یہ حالات جو چند دن پہلے آپ نے سنا موٹر وے پہ ہو گیا، جناب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہے اس دماغ جو ایسا ہو گیا، وہ دماغ کے اندر جو برائیاں پھیل گئیں، دماغ ہی جو سوچ جو گندی ہو گئی۔ اب سوچ گندی جب ہو جائے تو پھر بندہ کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، دوسروں کی عزتوں کا خیال کہاں کرے گا۔ یہاں تو جب پاک سوچ ہوگی تو حاتم طائی کی بیٹی جب وہ قید ہو کر آئی نا تو اس کے بھائی کو جب پتہ چلا، صحابہ کرام نے قید کیا اور لے کر آئے، نبی پاک نے چادر بھی دی اس کے سر پہ، دوپٹہ بھی دیا، تو جب بھائی کے پاس واپس گئی تو بھائی نے افسوس کیا کہ پتہ نہیں میری بہن کی عزت تو تار تار ہو گئی ہوگی۔ تو بہن نے اس کو جواب میں کہا، میرے بھائی تیرے گھر کے اندر میری عزت اتنی محفوظ نہ تھی جتنا محمد کے غلاموں کے ہاتھوں میں میری عزت محفوظ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمانوں کا کردار صاف ہوگا، مسلمانوں کی افکار پاکیزہ ہوں گے تو پھر دوسرا بھی اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب مسلمان خود ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ اس بے حیائی کے سیلاب میں بہتے چلے جائیں گے، پھر کسی کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین جو بیان ہوا جو سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک باحیا با کردار معاشرہ اس کا فرد ہم سب کو یا اللہ بنا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل در نسل یا اللہ حیا اور پاک دامنی سے کے زیور سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین قرآن کریم کے سیکھ کر سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے احباب دوست بھائی تیرے قرآن کی محبت کی وجہ سے کافی دیر بیٹھے رہے، یا اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا رب العالمین قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہمارے قبر کا حشر کا ساتھی بنا۔ یا رب العالمین جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والوں کو مبارکباد ہو، یا اللہ اس جماعت میں ہمارا بھی شمار فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک۔